اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 16ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا قصہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، یہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مشرکین نے مکہ نے جو تین سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کے متعلق بتائیں جس نے مغرب سے مشرق تک کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار اور وسائل عطا کر رکھے تھے۔ انہوں نے 3 سفر کیے۔ پہلے سفر مغرب تک کیا جہاں سورج ایک دلدل نما سایہ چشمے ڈوب رہا تھا۔ یہ دنیا کا آخری کونا تھا۔ اس کے بعد سمندر ہی سمندر تھا۔ دوسرا سمندر مشرق تھا کیا جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ تیسرا سفر غالباً شمال کا تھا۔ وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یاجوج ماجوج کی قتل کو غارت کری اور خون خرابے کی شکایت کی اور درخواست کی کہ ان پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دے اور مال کی پیشکش کی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تمہارے مال کی ضرورت نہیں، البتہ افرادی اور جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ آپ نے لوہے کے تختوں اور پگھلے ہوئے شیشے سے مضبوط دیوار بنا دی جس سے وہ لوگ یاجوج ماجوج کے فساد سے محفوظ ہو گئے۔ قیامت کے ہولنے کی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولنے کی وجہ سے لوگ بدحاسی کے عالم میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفِدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، صفات اور کمالات غیر متناہی کی اگر نہیں لکھا ہوا شمار کیا جائے تو کئی سمندر خشک ہو پڑ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کمالات صفات ختم نہیں ہو سکیں گے۔ بشریت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ بات لوگوں کو بتا دیں کہ میں بھی بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور تم بھی بشر ہو، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی اور تم پر وحی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ خدا کی طرف سے وحی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے پر یقین رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اعمال کی قبولیت ہونے کی شرائط۔ قبولیت اعمال کی بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو کتنا بھی اچھا کام کریں وہ کام خدا کی یہاں فائدہ مند نہیں۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ ایمان ہے۔ اب اگر کسی کے پاس ایمان کی عظیم الشان عمل ہی نہیں تو وہ کتنا بھی اچھا کام کرے اس کے فائدہ نہیں ہونا۔ نمبر نیت ٹھیک ہو۔ اگر نیت ہی درست نہیں تو چاہے کہ اب کتنا بھی اچھا کام کریں قبول نہیں ہوگا۔ عمل سنت کے مطابق ہو۔ عمل سنت کے مطابق نہیں تو پھر نیک کام بھی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ مریم۔ اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اسی سورت کا نام بھی سورۃ مریم رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقائد کا بیان ہے۔ عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، نہ تو وہ 3 میں سے تیسرے ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بالکل بڑھاپے میں آہستہ آہستہ دعا مانگی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مجھے بیٹا دے جو میرا آل یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے۔ یا وارثات سے مراد دنیا کی وارثات نہیں تو بلکہ علوم نبوت کی وارثات ہیں جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی وارثات ہوا کرتی ہے۔ انبیاء اکرام جو بھی تھوڑا بہت دنیاوی مال اسباب کو چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وارثات نہیں تو قبولیت دعا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی خوشخبری جس کا نام یحییٰ ہوگا، اسی سے پہلے اس نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو محفوظ رکھتے ہوئے سوال کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا کہ میری بیوی بانجھ ہے
اور میں بڑھاپے سے سوکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ ہم پیغمبر اسباب کے بیٹا عطا سمجھائیں گے، ہم بغیر اسباب کے بیٹا عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی درخواست پر نشانی بتائی کہ تم ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا گیا، وہ دانا، پاکیزہ، نرم دل، متقی اور والدین کے خدمت گزار ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔